تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کے اندر ہم بستری کرنا یا ہم بستری دیکھنا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف حالتیں ہیں اور مختلف حالتوں کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بچہ ہے تو اس کو اگر خواب میں اس نے ہم بستری کی یا ہم بستری دیکھی یا کسی سے ہم بستری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، اور ہم بستری کے بعد خواب کے اندر ہی یا خواب سے بیدار ہو کے دیکھا تو اپنے کپڑے کو، پتلون کو، شلوار کو تھوڑا سا گیلا محسوس کیا، یا خواب کے اندر ہم بستری کے دوران اس کو لذت محسوس ہوئی یا نہ ہوئی۔ بعض دفعہ بیماری کی حالت ہوتی ہے، بچوں میں ذکاوت حس ہوتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہیں کہ خواب میں ہم بستری دیکھی اور لذت محسوس ہوئی، اور بعض حالتیں ایسی ہیں کہ خواب میں ہم بستری کی یا دیکھی مگر لذت محسوس نہیں ہوئی، اور انزال کی جو لذت ہے وہ بھی ان کو نہیں محسوس ہوئی، اور جب بیدار ہوئے یا اسی وقت ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو کپڑا گیلا تھا۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ نفسانی اور ہیجانی کیفیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے رات کو کوئی ایسی کوئی فلم، کوئی مووی، کوئی چیز، کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی تصویر فحش قسم کی دیکھتے ہیں، یہ چیزوں کو ان کے اوپر ان کے نظر ہوتی ہے یا خیالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ احتلام ہو جاتا ہے، اور خواب میں ہم بستری دیکھتے بھی ہیں اور کبھی لذت محسوس ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی۔ تو اس کی کوئی ایسی تعبیر نہیں، یہ نفسانی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے کوئی کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں یا بہت زیادہ کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے سے پہلے کوئی ملک شیک، کوئی لیکوڈ چیز استعمال کرتے ہیں، یا زیادہ دودھ یا پانی یا لسی یا شربت، کوئی بھی لیکوڈ چیز استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کو خواب کے اندر ہم بستری نظر آتی ہے، یا ہم بستری اگر دیکھتے ہیں یا ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انزال ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی بھی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک ہیجانی اور نفسیاتی کیفیات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے نوجوان ہیں، وہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض کا مسئلہ ہوتا ہے یا تبخیر کا، معدے میں انتڑیوں میں گیس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ خواب کے اندر ہم بستری دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ہم بستری کرتے ہیں، اس کی صورت میں انزال بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ انزال نہیں ہوتا، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے یہ تو ہے نوجوان بچوں کے احتلام کے حوالے سے خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا یا ہم بستری کرتے ہوئے انزال کا ہو جانا، یہ اس کی کیفیات ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے کہ اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس نے خواب میں ہم بستری کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ مرد شادی شدہ ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اچھا، اس میں اگر اس نے ہم بستری دیکھی خواب میں اور انزال ہو گیا تو پھر اس میں اس کی ہیجانی کیفیات ہے، اور اگر خواب میں ہم بستری دیکھی ہے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد نے، شادی شدہ نے، اور اس کا انزال نہیں ہوا، غور سے اس بات کو سمجھے، اور اس کا انزال نہیں ہوا، جب وہ بیدار ہوا تو اس کا کپڑا خشک تھا، تو پھر اس کی جو تعبیر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی فرما بردار بیوی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر مرد نے یہ دیکھا کہ کسی غیر عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے اور ہم بستری میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھا، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ غیر عورتوں کو نظر بازی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بد نظری کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور غیر عورتوں کی طرف زیادہ نظر نہ کرے، اور ان سے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور استغفار پڑھے اور صدقہ دے۔ اگر کوئی مرد دیکھتا ہے شادی شدہ ہی کہ وہ غیر عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے مگر اپنے پورے بدن کو برہنہ نہیں دیکھتا، صرف ہم بستری کی حالت کو دیکھتا ہے، اس میں انزال ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ اگر انزال نہیں ہوا تو پھر یہ تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو مال ملے گا، دولت ملے گی، یہ مال اور دولت پر اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کنوارا مرد دیکھتا ہے کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے کسی غیر عورت کے ساتھ اور اس کا انزال نہیں ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی اچھی نوکری ملے گی، اچھی جاب ملے گی، اچھا کام ملے گا، یا اس کو مال یا پیسہ ملے گا۔ اسی طرح کوئی مرد یہ دیکھے کہ وہ ہم بستری کر رہا ہے اپنی محرم کسی رشتہ دار کے ساتھ، یعنی کہ اس کی بیٹی ہے اور بہن ہے، ماں ہے، بیوی کے علاوہ،
ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسی طرح پھپھو ہے، خالہ ہے، جو محرم رشتے ہیں، نانی ہے، دادی ہے، جس سے نکاح حرام ہے اور محرم رشتے ہیں، اگر ان سے وہ خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اگر تو وہ نمازی ہے، شریف آدمی ہے اور نیک ہے، یا کم از کم 5 وقت کا نمازی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کو بہت جلد حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کی بڑی اہم تعبیر ہے، یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ اگر وہ آدمی بے نمازی ہے یا اچھے اس کے کام نہیں ہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت کی دلیل ہے اپنے محرم رشتہ داروں سے خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی دیکھے کنواری کہ وہ خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، اگر تو وہ اس کا کوئی جاننے والا ہے یا اس کا کوئی منگیتر ہے یا شوہر ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے، اگر وہ کنواری ہے تو اس کے اپنے منگیتر کے ساتھ یا اور کوئی ایسا ہے یا کوئی جاننے والا ہے مگر اس کا محرم رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھائی وغیرہ ایسا نہیں ہے، اگر جاننے والے کو معلوم انسان کے ساتھ وہ ہم بستری کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ نمازی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو رزق حلال ملے گا۔ اور اگر اسی طرح کوئی کنواری لڑکی ہی خواب دیکھے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے یا کوئی غیر مرد اس سے ہم بستری کر رہا ہے، اور اگر وہ مرد کو نہیں جانتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جلد اچھا رشتہ اس کو ملے گا اور اچھی جگہ اس کا رشتہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی کنواری لڑکی دیکھے کہ خواب کے اندر کوئی غیر مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے مگر اس کو وہ دیکھ نہیں سکتی، خواب کے اندر اس کو پتہ نہیں یہ غیر ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کون ہے، صرف اس کو ہم بستری محسوس ہو رہی ہے اور لذت محسوس ہو رہی ہے، اور خواب کے بعد اس کی کمر میں درد ہے، اس کے پٹھوں میں کھنچاؤ ہے، سر میں درد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی کنواری لڑکی کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، عصبی اثرات ہیں، یا جادو کی وجہ سے جنات اس لڑکی کے اوپر چھوڑے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی خواب کے اندر شادی شدہ عورت دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے خیر ملے گی، برکت ملے گی، مال ملے گا اور خوشی ملے گی۔ اور اسی طرح کوئی عورت شادی شدہ ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے اور وہ غیر مرد کو نہیں جانتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے یا کنواری ہے، وہ اپنے محرم رشتہ داروں کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں اور وہ خود ہم بستری میں مشغول ہے، اس میں بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے یا اس طرح کا کوئی محرم رشتہ دار ہے، وہ دیکھنے والی چاہے کنواری ہو، چاہے شادی شدہ ہو یا اولاد والی ہو، کوئی بھی ایسی خاتون ہو جو اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے خواب میں، اور اگر وہ نمازی ہے، تھوڑی سی پردے دار ہے، اگر پورا شرعی پردہ نہیں بھی کرتی مگر شرم و حیا والی ہے، نمازی ہے، پاک دامن ہے، تو ایسی عورت کو اللہ رب العزت بہت جلد حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ بے پردہ پھرنے والی ہے اور اس طرح کے نیم برہنہ لباس پہننے والی ہے یا نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی اور کبیرہ صغیرہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے اور صدقہ دے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ نامعلوم کسی چیز نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنات یا جادو کے اثرات ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر بعض انسان اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، مگر جب وہ بیدار ہوا تو اس کو کوئی ایسی علامت محسوس نہیں ہوئی اور اس کی طبیعت حشاش بشاش اور فریش ہے، اور اگر وہ جس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اگر وہ اس عورت کو، اس مرد کو اگر وہ جانتا ہے تو اس کو مالی فائدہ اس سے ملے گا یا اس کو کوئی بھی دنیاوی اس کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح اس کے ہم بستری کے حوالے سے ایک بڑی اہم تعبیر ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا جو ہارون الرشید کی بڑی نیک صالح بیوی تھی اور بڑی پاک دامن تھی، جس کے محل کے اندر ایک روایت کے مطابق، ایک واقعے کے مطابق 1000 کنیزیں اور ایک واقعے کے مطابق 10,000 کنیزیں اور ایک واقعے کے مطابق 100 کنیزیں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی تھی تو دوسری بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور بڑی نیک صالح اور بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ تو ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی چھت پہ ہے اور بالکل برہنہ ہے، بے لباس ہے، بغیر لباس کے بیت اللہ کی چھت پہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا
اور بہت سارے حرم کے اندر جو حاجی ہیں وہ اس سے ہم بستری کر رہے ہیں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ بیت اللہ کی چھت ہے اور حاجی اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، اور وہ بالکل برہنہ ہے، اور حاجی بھی جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں وہ بھی برہنہ ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب اس نے غالباً امام ابن سری رحمہ اللہ تھے یا دوسرے تھے، مجھے اس وقت وہ یاد نہیں ہے، تو ان سے اس نے جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ملکہ زبیدہ سے ایسا کام لیں گے کہ جس سے حجاج کرام کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ملکہ زبیدہ کو نہر زبیدہ، جو مینا کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اس کے نشانات ہم نے خود دیکھے ہیں، نہر زبیدہ کھدوائی کروانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کی تعبیر تھی کہ حاجیوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہوگا، جو اس نے بیت اللہ کی چھت پہ حاجیوں کو اپنے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر ذرا اللہ پاک جس کو علم عطا فرمائے وہ اس کے مطابق اس کی تعبیر کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے تعبیر کے حوالے سے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کی فی البدی تعبیر کر دیتے ہیں، بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے جو اللہ پاک ذہن میں ڈالتا ہے وہ اس کی ہم تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے خواب میں ہم بستری دیکھنے کے حوالے سے بہت ساری تعبیریں ہیں۔ مزید اگر کسی کو کوئی ایسا خواب آئے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ صرف وائس میسیج کرے، کال نہ کرے۔ بار بار کال کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمارے معمولات ہوتے ہیں، پڑھائیاں ہوتی ہیں، اور اگر جواب میں 1-2 دن تاخیر ہو جائے تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وقت ملتا ہے ہم آہستہ آہستہ باری کے ساتھ سب کو واٹس ایپ پہ رپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو یا کمنٹ کر دیں یا پھر واٹس ایپ پہ صرف وائس میسیج چھوڑ دیں اور انتظار کریں، جب آپ کو اس کا جواب ملے گا انشاءاللہ جلد مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کے جاگتے کے اور خواب کے ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔